بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کوشش رہی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکی کے اندر سبقت لے جاؤں۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر مال خرچ کرنے کی صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 لوگوں کا ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور 300 درہم لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں 300 درہم رکھے اور کہا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج میرے پاس بڑا سنہری موقع ہے، آج میں ابو بکر سے نیکی کے اندر سبقت لے جاؤں گا، بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر کا آدھا مال لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر گئے تو گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے گھر کے اندر جھاڑو پھیر دیا، سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں مال عمر پاک کا بھی موجود ہے، ابو بکر صدیق پاک کا بھی موجود ہے، تو بظاہر دیکھنے کے اندر عمر پاک کا مال زیادہ لگ رہا تھا، اور حضرت ابو بکر کا سارے گھر کا مال بھی پراپرٹی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ حضور علیہ السلام نے جب مال دونوں کا دیکھا تو سوال ہی تبدیل کر دیا، حضور جانتے ہیں کون کیا کر کے آیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا مال ابو عمر پاک نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا مال رکھا، تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے سوال کو تبدیل کر دیا اور وہ سوال کیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں تھا۔ اب کوئی بندہ مسجد کے اندر چندہ دینے آئے اور مولوی صاحب کو کہے یہ لے ₹1,00,000 یہ مسجد کے لیے ہدیہ ہے، تو آگے مولوی صاحب کہیں جی یہ آپ یہ بتائیں اپنے گھر والوں کے لیے کیا، گھر میں اور کیا ہے؟ تو وہاں پر جو چندہ دینے والا ہے وہ کہے گا مجھے تو آپ کے نیت کے اندر شک لگ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جزاک اللہ، آئندہ بھی اگر بن پڑے تو پھر اللہ کی راہ میں خدمت کرتے رہیے گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مال پڑا ہے اور حضور علیہ السلام نے سوال کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ما خلفتا یا ما ترکت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بس میں سبقت نہیں لے جاؤں گا، نیکی میں ابو بکر سے نہیں بڑھ سکوں گا۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت پوچھا تو حضرت عمر پاک نے کہا کہ میں آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا ما خلفتا یا ما ترکت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ترک اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سارا مال لا کر یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی۔ اس موقع پر جبریل امین آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کانٹوں کے ساتھ اس کی سلائی کی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا جبریل امین آپ تشریف لائے اور آ کر پوچھا سرکار یہ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل اپنا گھر کا سارا مال لا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو جناب جبریل امین نے کہا کہ ابو بکر کو کہو رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو رب کا سلام دیا اور کہا ابو بکر کیا آپ رب سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ سبحان اللہ، کیا آپ رب سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ میں یا آپ عمل کرتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حج کرنے والا عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے تو رب راضی ہو جائے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں رب راضی ہو جائے، ساری کائنات یہ کہتی ہے رب راضی ہو جائے، مگر ساری کائنات کا رب ہو کے کہتا ہے ابو بکر سے پوچھو کیا مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟
یہ شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا رب پوچھ رہا ہے، کیا آپ رب سے راضی ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق دھاڑے مار کر رونے لگے، چیخیں بلند ہوئی ابو بکر کی، اور کہا میں رب سے راضی ہوں، میں رب سے راضی ہوں، میں رب سے راضی ہوں۔